الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں آئے اور آپ نے اپنی اپنی بات یہاں رکھی۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب کی موجودگی میں ہم سب اس بات پر ایک دفعہ ضرور یہاں احتجاج کریں جو سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے تو اسے کسی بھی صورت میں ہم نہ قبول کرتے ہیں اور اس پر شدید تحفظات بھی ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں۔ کل میں نے یہاں تمام ہی جو بین المذاہب کی لوگ ہیں جس میں ہندو، پارسی، سکھ، عیسائی سبھی کو بلایا تھا اور سبھی نے اس بات کی پرزور مذمت کی ہے کہ اس واقعے پہ سویڈن کی گورنمنٹ کو معافی مانگنی چاہیے اور جس نے بھی یہ سب کیا ہے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میرے خیال سے سب اس بات پر اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ آپ کی طرف سے صرف گورنمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہیے کہ صرف اسمبلی یہ قرارداد پاس کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عزیداری جو ہے وہ آپ کی اور ہماری شہرت اور حیات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں اور اس کے بیچ میں آنے والی تمام کی تمام رکاوٹوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر حل کریں گے۔ لیکن آپ سب کی جو باتیں سننے کے بعد جو مشکلات مجھے بتائی گئی ہیں تو میں اس پر یہ ضرور کہوں گا کہ لگتا ہے کہ آج دن تک یزید جو ہے ہماری صفوں میں موجود ہے، اس لیے کہ اگر عزاداری کے جگہوں پر پانی نہیں پہنچا اور اگر بجلی کاٹ دی جاتی ہے تو پھر یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یزید بھی ہماری صفوں میں تو ہم اس پر مل جل کر جیسے آپ نے بات کی اتفاق کرتا ہوں میں کہ جہاں جہاں مشکلات ہیں اسے ہم انشاءاللہ تعالی اس بار حل کر لیں گے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس طرح کہ بات کی گئی کہ پہلی دفعہ آپ سب یہاں آئے ہیں اس حوالے سے بات کرنے، ویسے تو آتے رہتے ہیں۔ تو مجھے ویسے بھی بہت لوگ بتاتے ہیں ہمارے سیف الرحمان صاحب بھی کہ بہت ساری باتیں ایسی میں کر رہا ہوں جو 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی، تو اسی لیے شاید آج آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور صحیح لوگ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنی باتوں پر یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے چاہے وہ خیرپور کے حوالے سے ہو، جو جگہیں جہاں کنکوٹ ہو، جتنی بھی باتیں آپ نے اس میں لکھی ہیں یا یہاں جتنے بھی ہمارے بھائیوں نے باتیں کی ہیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اگر روڈ پر گزر رہا ہے ہمارا جلوس اور اگر وہاں لائٹ نہیں ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسٹریٹ لائٹ کیوں نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بار اس بات کے اوپر اس کو یقینی بنائیں گے کہ اسٹریٹ لائٹ وہاں جل رہی ہو اور اندھیرا نہ ہو۔ سیکورٹی کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج میں چاہتا تھا کہ آپ سب کو پہلے سن لوں، کیونکہ اگر ہم آج سیکورٹی کے اداروں کو یہاں بلاتے تو شاید یہ میٹنگ 10 سے 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی اگلی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر کسی کو سی ایم ہاؤس جانا ہوتا، کسی کو کہیں جانا ہوتا، تو میں اس لیے چاہتا تھا کہ آج تفصیلی بات چیت میں آپ سے سن لوں اور اس کے بعد جس ڈپارٹمنٹ سے مسئلے مسائل ہیں اس کو ہم فردن اپنے پاس ہم یہاں بلائیں گے، جس میں کئی الیکٹرک کے ایم ڈی ہیں، رینجرز کے ہم ان کو بلائیں گے، کمانڈرز کو جو بھی اس معاملے میں انوالو ہوں گے، فوکل پرسن ہوں گے، آئی جی صاحب کو بھی میں کہوں گا، کمشنر کو بھی کہوں گا، جو ڈپٹی کمشنرز ہیں جو جس طرح آپ نے مری ڈپٹی کمشنر کی بات کی، اور جہاں جہاں مسئلے ان کو بلا کے تاکید بھی کی جائے گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس بار بلکہ ملٹری سیکرٹری ہمارے یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں، جہاں جہاں رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو چیک کریں، فوکل پرسن کو بنوائیں تاکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ دیکھیں جیسے کہ بات کی گئی، آپ سب کا اس بات پہ بھی شکریہ کہ
कुछ चीज़ें जो इस गवर्नर हाउस से मैंने शुरू की है, मेरी टीम ने शुरू की है, हम सब ने मिलकर शुरू की है, उसमें मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को रिकगनाइज किया। मकसद यही था जो आज हम बैठे कि मुश्किलात एक तो होती है जो गाँवों में माशी सूरत हाल की वजह से होती है, एक मुश्किलात हैं जो पैदा की जाती है, मतलब एक चीज़ अगर हो सकती है उसमें भी मुश्किलात आती है। जैसे आपने मिसाल दी कि परमिट मौजूद है लेकिन फिर एनओसी नहीं जाए, तो इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ बैठकर मैंने ये कोशिश की कि जो मुश्किलात हैं जिससे हम गुजर रहे हैं उससे तो गुजर ही रहे हैं, लेकिन जो मुश्किलात पैदा की जाती हैं उसको ख़त्म किया जा सके। तो उसमें हमने गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगाई और उस घंटी का मकसद या उस घंटे का मकसद सिर्फ ये था कि जिसकी सुनवाई नहीं हुई वो ईमेल भी कर रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहा है। कुछ लोग तनकीद करते हैं कि भाई इस ज़माने में आप व्हाट्सएप और ईमेल का दौर है, आपने घंटा क्यों लगाया। तो ये मैं आप सबके सामने भी बता दूं कि इसका मकसद ये था कि जब अगर आप ईमेल भी कर लें, व्हाट्सएप भी कर लें, इलाके में आपको कोई SHO भी ना मिले, SSP भी ना मिले और DIG भी ना मिले, ऐसी सूरत में रात 3 बजे आपको गवर्नर बाहर दरवाजे पे दस्तयाब हो, तो ये उसलिए लगाया था कि जब घंटे के बाहर लोग जमा होंगे और उनकी तादाद होगी तो दिल भी चाहेगा कि भाई जब मुश्किल के लिए लोग आए तो मैं बाहर जाऊँ और उनके साथ उनके दरमियान खड़े होकर उनकी बातें सुने। तो आप यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसी ऐसी फैमिलीज आती हैं जिनके दुख भरी बातें होती हैं, जेन्युइन केसेस होते हैं और उसको हम हंगामी बुनियादों पर उसी वक्त हल कर रहे होते हैं। मतलब रात के 4 बजे मैं खुद SHO को फ़ोन करता हूँ, अगर किसी के किराएदार का मालिक मकान का इशू है, जैसे औरत आई बेचारी उसका मियाँ कोयटा में काम करता था, 3 बच्चे, हफ्ते की रात बस में बैठ के यहाँ पहुँची है कराची और मालिक मकान ने उसके घर में ताला लगा दिया कि तुम्हारे मियाँ ने 3 महीने से किराया नहीं दिया। अब वो 3 बच्चों के साथ 1.5 कमरे का मकान, उस पर भी ताला, और रात में 2 बजे वापस आई घर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी ने उनको बताया, 3:30 बजे हमारे पास यहाँ मैं खड़ा था, हमने उसके मालिक से बात की, वो भी पठान था इस रोड में, उसने कहा ठीक है गवर्नर साहब ने कहा है तो मैं ये बोल देता हूँ, उन्होंने एक जिम्मेदारी कराई कि हम लेते हैं। आप यकीन जाने उस औरत के चेहरे पे जो खुशी और जो उसका एक था कि मेरी सुनवाई होगी, ना उम्मीदी ख़त्म हुई और उम्मीद जागी। तो ऐसे काम हमने यहाँ शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह साथ जारी और सारी है। IT के कोर्स बहुत ज़ाहिर है कि हम कब तक सैलानी और JDC के हमारे दस्तरखानों पर, वैसे ही अब जगह कम है, पूरा शहर है, वैसे तो बहुत बेचारे ज़फ़र अब्बास भाई और हमारे काम कर रहे हैं, सैलानी वाले भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पैरों पे भी खड़ा करना है। कब तक हम सिर्फ रोटी कपड़ा और उसके ऊपर बात करते रहेंगे, कब इनके मकान बनेंगे, कब इनके घर में खुशहाली आएगी। उस चीज़ को देखते हुए जो हमने IT के कोर्सेज करवाने की शुरुआत शुरू कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अगले कुछ दिनों में, 2-4-5 दिनों में ही पहला टेस्ट बहुत बड़ा काम है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे माजरत के साथ जो कोर्सेज हो रहे हैं वो तो कोचिंग सेंटर वाले कोर्सेज हैं, उससे तो आप किसी सुपरमार्केट के बस कैश काउंटर का कंप्यूटर चला सकते हैं और वही 35,000 पे फिर गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन ये जो कोर्स हम कराने जा रहे हैं, इसमें हमारे साथ JDC का भी बड़ा ताउन है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिससे आप अगर ये कोर्स कर लेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए महीना सिर्फ स्टार्टिंग। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नौजवान अल्लाह ने चाहा तो बच्चे बच्चियों को 50,000 हमारा पहले टारगेट है कि उनके एडमिशन हम करेंगे और उसके बाद सेकंड में फिर 50,000, तो 1 लाख बच्चों को इसी शहर कराची के हम कोशिश करेंगे कि वो अपनी मेहनत करेंगे तो पैरों पे अल्लाह ताला खड़ा कर देगा। फिर एक मसला ये था कि जो मईशत की खराबी की बिना पर जो इम्पोर्ट करने वाली सनतें थी, इम्पोर्टर्स थे, उनको क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया गया, एजेंसियाँ नहीं खुली उनकी पिछले 1 साल,
تو انہوں نے کیا کیا، 48,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنی فیکٹریوں سے لے آف کر دیا، فارغ کر دیا۔ اب اگر ایک شخص اچانک نوکری سے فارغ ہوگا اور وہ اگر ڈیلی ویجز ہے تو پھر تو اس کے لیے راشن کا مسئلہ فوری طور پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی معیشت اور مہنگائی اتنی ہے کہ اب تو کوئی دوسرے کی مدد کرنے سے بھی کتراتا ہے کہ خود ہی کے مسئلے اتنے ہیں تو ادھار کیا دے گا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں عید کے پہلے دن 20,000 لوگوں کو 27 kg اور 15 kg کے راشن کے پیکٹ دیے۔ طاقتور پاکستان ایک پروگرام ہے جنہوں نے مجھے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا یونٹی فوڈ کی تعاون سے، اور 1 لاکھ تک راشن پیکٹ وہ مجھے دیں گے جو میرا ان سے بات چیت ہوئی ہے، تاکہ یہ 1 لاکھ پیکٹ یہاں کے ان لوگوں کو دیا جا سکے جو راشن کی وجہ سے اپنے بچوں کو کبھی زہر دے دیتے ہیں اور کبھی ان کی گھر کی بچی اور بیوی ایک پرچون والے اسٹور کے پاس جا کے آدھا گھنٹہ وہ اسے کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ ادھار مانگتی رہے اور مزے لیتا رہے۔ یہ تک اب اس شہر میں ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ 1 لاکھ راشن ہم کراچی کے لوگوں میں دیں گے، اور اس کے بعد مزید جو بھی لوگ اس میں تعاون کرتے رہیں گے، ظفر عباس بھائی بھی ساتھ ہیں، تو ہم اس کو اور بڑھائیں گے، مطلب ان کو 6 مہینے تک یہ راشن دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، لوگوں تک جانا آنا۔ کوشش میری ہے جب تک اللہ نے اس منصب پر مجھے بٹھایا ہے، میں اپنے لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ ان کے مسائل سن کر اسے حل کرنے کی پوری کوشش کروں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وسائل کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے ایگزیکٹو پاورز گورنر ہاؤس میں نہیں ہوتی، وفاق کا نمائندہ ہے، آئینی سربراہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو پچھلی لوگ تھے ان سے کہیں زیادہ یہ پاور اس لیے استعمال میں کروں گا کہ مجھے اس بار اپنے شہر اور اس صوبے کی لوگوں کا اندازہ ہے کہ ان کے دلوں میں، جیسے آپ نے کہا، کہ محبت بھی آئی ہے اور ان کی سپورٹ بھی ہے۔ تو جب آپ سب کی سپورٹ ہوگی تو اس جگہ پر طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، تو انشاءاللہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے برج کا کردار ادا کریں گے، اور جس محکمے سے مسائل ہوں گے اس پہ ہنگامی بنیادوں پہ بھی اور مستقل بنیادوں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل کروانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب آخری بات میں یہ کروں گا کہ کیونکہ عزاداری اور محرم شروع ہونے کو ہے اور شروع کے 10 دن تو بہت انتہائی اہم ہیں، تو میں یہاں آپ سے یہ بالکل دل سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے اور اس سے پہلے بھی اور آخری عشرے تک جو آپ کا ہوگا اس میں خود ہر جگہ پر آپ کو نظر آؤں گا، آپ لوگوں کے ساتھ نظر آؤں گا، جہاں آپ بلائیں گے وہاں بھی، اور تمام کی تمام مجالس اور جو بڑے مرکزی جلوس ہوں گے اس میں خود بھی موجود ہوگا، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد جو مسائل ہوں گے اسے ہنگامی بنیادوں پر آپ کے ساتھ مل کر حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر میں ڈاکٹر سیف الرحمان ہمارے بیٹھے ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری کو ابھی میں ہدایت کر رہا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں فوری طور پہ 2 آفیسرز کی ایک نوٹیفائی کر دیں۔ اس پرٹیکولر عزاداری کے حوالے سے 2 آفیسر یہاں گورنر ہاؤس میں سیل کا قیام کریں، اور آپ کا فوکل پرسن اور ہمارے یہ جو نوٹیفیکیشن ہوگا اور ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے 1366 اس پر بھی بندہ بیٹھ جائے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ کسی کو بھی کسی وقت ہو تو وہ گورنر ہاؤس کے اس ایمرجنسی نمبر پر کال کرے گا، اور یہ 2 آفیسر جو ہیں وہ رات دن صرف اس پرٹیکولر کام کے لیے نومینیٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی جو باتیں یہاں نوٹ ہوئی ہیں وہ سب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے نوٹ کر لی ہیں۔ ہم ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پر آج سے ہی اور کچھ پر کل سے ہی عمل درآمد شروع کر دیں گے، اور آپ کے ساتھ میں رابطے میں بھی رہوں گا۔ اور جو آخری بات آپ نے کی تھی کہ آپ کے آیت اللہ صاحب جو تشریف لا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو خود ریسیو کرنے ایئرپورٹ جاؤں گا، اور ان کو درخواست کروں گا کہ وہ گورنر ہاؤس میں بھی آ کے ایک مجلس یا کوئی ایک ان کے پروگرام رکھیں جس میں میں تقریباً بہت سارے ہزاروں لوگوں کو بھی کہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات میں نے کہا یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی، میں
حیثیت سے آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں. جہاں جہاں آپ کہیں گے, آپ 10 دفعہ کہیں گے میں 10 دفعہ بٹھاؤں گا, 20 دفعہ کہیں گے 20 دفعہ ہوں گا. جس میں کہیں گے میں حاضر ہوں. عرفان ہمارا یہاں پر بیٹھا ہے JDC والا بھائی, آپ نے جس دن بھی جانا یہ آپ کو فوکل میرے ساتھ پرسن بنا دیں, جب یہ کہے گا میں اس دن جہاں کروں گا میں, ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس سے کھانا ہم نے نام کیا ہے تو اگر ہم ساتھ کھاتے ہیں نیچے بہت بہت